السلام علیکم۔ پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید عدنان نور، اور آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہا ہوں کہ جو جس میدان میں اترے ون کیا۔ بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوچتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں۔ تو آج جو شخصیت میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب چودھری مشتاق صاحب، ممبر پنجاب بار کونسل ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو روٹری کلب جو تھا یا روٹری انٹرنیشنل کے ایکس گورنر بھی رہے ہیں، اور بزنس مین بڑے اچھے ہیں، ایک بڑے بزنس مین ہیں، اور آج کل ان کی ملاقاتیں ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی نظر آ رہی ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ آپ جنگ سے نکلے ہیں اور آپ عمران خان صاحب کے بڑے قریب ہیں، اور ان حالات میں قریب ہیں جب پی ٹی آئی تھوڑی پھنسی ہوئی ہے، تو ان سے یہ سارے باتیں بھی جانیں گے، اور خاص طور پر وکلا کے حوالے سے جنگ میں ایک بڑی خوشخبری لے کے آئے ہیں کہ یہ جو لوگوں کی خواہش تھی جنگ کے وکلا کی بھی اور شہریوں کی بھی، وہ خواہش بھی پوری ہوتی نظر آئی۔ تو میں نے سوچا کہ چودھری مشتاق صاحب سے آج ذرا پھر گپ شپ لگ جائے۔ السلام علیکم سر۔ اچھا چودھری صاحب، آپ نے ماشاءاللہ پتہ چلا ہے کہ جنگ کے وکلا کے لیے ایک بڑی خبر لے کے آئے ہیں، اور یہ خوشخبری ہے، تو اس خوشخبری کو ذرا آپ بریف کریں گے اپنی زبان میں؟ تھینک یو عدنان، آپ کا سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ اور آپ کی ٹیم نے وقت نکالا اور آپ میرے پاس آئے اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ آپ کے چینل کے ذریعے براہ راست بات کر سکوں۔ یہ جو آپ نے خوشخبری وکلا کے لیے بات کی ہے، یہ صرف وکلا کے لیے ہی خوشخبری نہیں ہے، یہ ایک نئے جوڈیشل کمپلیکس کی بات ہے۔ ایکچولی آپ کو معلوم ہے کہ جھانگ کوئی 200 سال تقریباً پہلے ضلع بنا تھا، اور اس وقت سے یہاں کی کچہری ہے۔ جی جی یہ کچہری آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہاں اگر بارش ہو جائے تو 3 فٹ پانی ہوتا ہے، نہ سائل کچہری میں جا سکتے ہیں، نہ وکلا اور نہ ججز، اور وکلا کی تعداد بھی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اب 1500 سے زائد وکلا ہو گئے ہیں، ان کے چیمبرز کے لیے جگہ نہیں ہے، اور یہ بہت ہی کم جگہ تھی، اور بلڈنگ انتہائی بسیدہ ہے۔ اکثر دیکھیں ہمیں بلڈنگ کے حالات تو ایسے ہیں کہ ججز ہی ہیں جو ہمت کر کے وہاں بیٹھے ہیں۔ کچہری میں اگر دیکھیں تو بڑی پرانی ان کی عدالتیں۔ جی، بہت پرانی عدالتیں ہیں۔ تو ہم نے اس سال سوچا، ہمارے اس وقت جو بار کے پریزیڈنٹ ہیں حیدر علی نانگا صاحب، وہ اور ان کے ساتھ جو باقی کیبنٹ تھی، سال کے شروع میں ہم نے یہ پلان کیا کہ یہ کچہری کمپلیکس شہر کے کسی قریب ہی کسی کھلی جگہ پہ، اچھی جگہ پہ جائے۔ تو جب ہم نے سروے کیا تو یہ جو گوجرا روڈ ہے، یہاں پہ جھنگ یونیورسٹی کے لیے جگہ مختص تھی، جی جی تو یہ یونیورسٹی پچھلے دنوں میں انہوں نے شفٹ کر دی خواتین کیمپس میں، اور وہاں پہ اس کی ساری بلڈنگ اور ہر چیز بننی شروع ہو گئی، اور وہاں پہ ان کی سارا سٹاف بھی چلا گیا، تو یہ جگہ فارغ ہو گئی۔ تو اس سلسلے میں ہم نے اس وقت کے ڈپٹی کمشنر فیاض مول صاحب اور اس ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب سے، اور لوگ جو ہماری بار کی کیبنٹ تھی، ہم نے وکلا کی ایک اس میں کنسنٹ لی، اور وکلا کی قرارداد پاس ہوئی کہ اگر یہ کچہری شہر کے قریب ہی کہیں اچھی جگہ پہ، کھلی جگہ پہ چلی جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہے۔ تو ہم نے اس پہ کام شروع کیا، یہاں سے اس کی پرپوزلز گئیں، پھر ہم صدر بار اور سیکٹری اور نائب صدر اور میں، ہم 4 لوگ کچھ دن پہلے ہم چیف جسٹس پنجاب لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب سے ملے۔ ان کی مہربانی ہے، انہوں نے اس میں بڑا انٹرسٹ لیا۔ پھر ہم بورڈ آف ریونیو میں گئے، وہاں اس وقت ممبر بورڈ آف ریونیو کالونیز جو تھے شاہد نیاز صاحب، جو کہ آج کل کمشنر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں پرامپٹ ایکشن ہو، اور یہ آپ کی ریکوائرمنٹ جائز ہے، اور یہ اس کے لیے ہم کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ اب 250 کنال یہ ٹرانسفر ہو چکی ہے کچہری کمپلیکس کے لیے جوڈیشری کے نام پہ۔ یعنی یہ جو ہمارا جھنگ میں جو اس وقت کچہری ہے، یہ شفٹ ہو جائے گی اگر وہ جی ہماری آپ کی وہ جگہ آپ کو 250 کنال گوجر روڈ پہ جھنگ یونیورسٹی والی جو ملی ہے۔ جی، وہ جگہ مل چکی ہے، اس کا قبضہ بھی ہو گیا، اس کا انتقال بھی ہو گیا ہے، اور چونکہ ہماری پرپوزل جو تھی وہ 452 کنال کی تھی، جو 202 کنال ہیں، چیف جسٹس صاحب نے اس سلسلے میں بورڈ کو دوبارہ لیٹر لکھا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ 202 کنال بھی ہمیں شفٹ ہو جائے گی۔ اچھا چودھری صاحب، یہ کتنے عرصے کا یہ پروسیجر ہوگا؟ یہ کہیں 10 سالہ پلان ہے، 20 سالہ ہے؟ یا کیونکہ ایک مجھے یاد ہے کھجور فارم میں بھی ایک آپ کی جگہ پڑی ہے، وہ میرا خیال ہے کالونی کے لیے ہے، اور آج تک میں نے وہ دیکھا ہے کہ وہاں ایک تختی لگی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ وہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ کھجور فارم کی جو جگہ تھی وہ بھی جوڈیشل کمپلیکس کے لیے ہی تھی، لیکن وہ 100 کنال جگہ تھی، وہ سفیشینٹ نہیں تھی، اور اس لیے وہ پینڈنگ رہی۔ اب یہ جو ہے یہ ایک بھرپور پورا سفیشینٹ جگہ ہے،
اور اس کے لیے عدالتیں اور ایون جو پرپوزڈ ہے اس میں ڈپٹی کمشنر آفس اور ڈی پی او آفس بھی اور ججز کی رہائشیں بھی وہاں پہ پرپوزڈ ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ تقریباً 1.5 سال پہلے ہمیں یاد ہے یہاں ہمارے لالیاں میں سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اور پچھلے ماہ وہاں پہ تمام جوڈیشری اور وکلا شفٹ ہو چکے ہیں، چونکہ اس کے فنڈز ہائی کورٹ کے پاس موجود ہیں، اور چیف صاحب نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے شہر کے لیے کہ آنے والے 100 سال سے زائد عرصہ کے لیے یہ ایک پلان پروگرام یعنی ہے۔ آپ کے یہ جو فنڈ ہیں یہ کوئی محتاج نہیں ہے کسی حکومت جی کے، کسی کوئی ایسا چکر، اپنے ہائی کورٹ کے فنڈ پڑے ہیں اس نے اٹھانے ہیں اور اس کمپلیکس پہ لگا دینے ہیں کہ ایک نیا کمپلیکس جی شنگ میں بن جائے گا۔ جی ہائی کورٹ کو بھی گورنمنٹ سے اور ڈفرینٹ ہوں سورس ہے جو اس کے فنڈز ان کے پاس ایلوکیشن ہے، ہوں اور یہ کوئی کم از کم 4-5 ارب کا پروجیکٹ ہوگا، بہت بڑا، اس میں آفسز ہیں، رہائشیں ہیں، اس میں عدالتیں ہیں، اور عدالتوں کی تعداد بھی بہت بڑھ چکی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو کوارٹر ہوتے تھے، رہائشیں ہوتی تھیں ہوں مختلف گورنمنٹ کے لوگوں کی، وہاں پہ بھی اب عدالتیں ہیں جھنگ میں، اور وہاں ایک کمپلیٹ کمپریہنسو یہ کمپلیکس بنے گا، اور ہمارا یہ بھی ہے کہ یہ شہر میں جو گوجرا بائی پاس ہے اس سے پہلے ہے، یعنی ہوں لوگوں کو جانے آنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ کوئی اتنا مشکل نہیں، لوگ اتنی دور دور سے جی آ جاتے ہیں یہاں کیس پہ، اور جی یہ 2-4 کلومیٹر شہر والوں کو ہاں جی، جانا پڑ گیا تو کوئی کوئی مشکل ایشو نہیں۔ نہیں، اور باہر سے آنے والوں کے لیے بھی یہ ہے کہ ایون بائی پاس کے بالکل ساتھ ہے، موٹر وے کی یہ اور ٹورڈز موٹر وے راستہ جاتا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہر کے لیے ایک بہت فائدہ مند ہوگا۔ ساتھ ہی جو پرانی جگہ ہے ہوں وہ پرپوزڈ ہوئی ہے، بلکہ بورڈ آف ریونیو نے اسے ایگری کیا ہے کہ اس کی سڑکیں کھلی کر کے یہاں اب عوام کے لیے ایک اچھا سا پارک بنایا جائے، جس سے شہر کی خوبصورتی اور شہر کا نقشہ بدل جائے گا یعنی یہ ایک اچھی بات بڑی چوسا بتا رہے ہیں کہ اس میں جو پرانی ہماری چھنگ کی کچہری ہے یہ ایک پارک کی شکل اختیار کر جائے گی، جس کی کہ چھنگ کو ضرورت ہے۔ ہم عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شہر کے اندر کوئی ایک بڑے پارک کی ضرورت ہے۔ چوہا صاحب ایک اور بات، شہر میں مین جو پراپرٹی پڑی ہے یہ سیشن ہاؤس جسے کہا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر پراپر ایک کالونی بھی ہے، تو یہ بھی ساری ادھر شفٹ ہو جائے گی۔ جی جو پرپوزڈ ہے یہ 452 کنال میں، اس میں رہائشیں بھی ججز کی جو ہیں وہیں شفٹ ہو جائیں گی، اور ڈیفینیٹلی یہ جگہ پھر سپیر ہو جائے گی، چونکہ ججز کی سیکیورٹی کے لیے اور باہر سے جو ججز آتے ہیں ان کے لیے بھی وہ بہت سوٹیبل ہوگا وہ جگہ پہ، اور انشاءاللہ یہ ساری ایک ہی جگہ پہ اکٹھی ہو جائے گی۔ یہ جھنگ کے وکلا برادری کے لیے خاص طور پر اور جھنگ کے شہریوں کے لیے ایک بڑی خبر ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ شہر میں کچھ تبدیلی ہو، تو یہ ایک تبدیلی اگر اس پہ جلدی، جس طرح شوہر صاحب بتا رہے ہیں کہ 2-1 سال میں اگر کام شروع ہو جاتا ہے یا یہ مکمل ہو جاتا ہے مکمل ہے۔ تو یہ یقیناً ایک بڑی خبر ہوگی اور یہ ایک تبدیلی ہوگی شہر کے لیے۔ تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو چودھری صاحب آج کل آپ ہمیں عمران خان صاحب کے بڑے قریب نظر آ رہے ہیں، آپ کی اکثر ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ بڑا قریب ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیونکہ پہلے آپ کبھی ایسے نہیں تھے۔ تھینک یو عدنان، خان صاحب کی جو بات ہے، میں نے یہ دیکھا کہ یہ پچھلے جب سے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، تو ان کا جو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے، پرٹیکولرلی رول آف لا کے حوالے سے بہت ہی مخدوش حالت تھی۔ میں نے پنجاب بار کونسل کا ہمارا جنرل ہاؤس یہ 5 جون کو ہوا تھا، میں نے وہاں سپیچ کی تھی، میری وہ ریکارڈ پہ ہے کہ جس طرح سے پبلک اور وکلا پر گورنمنٹ نے تشدد کیا ہے 25 مئی کو، ایسا تو کسی مارشل لا ڈکٹیٹر کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ تو میں نے اس پہ آواز اٹھائی، اور پھر خان صاحب سے ہماری بنی گالہ میں ملاقاتیں ہوئی، ممبرز پنجاب بار کونسلز کی، پھر ایون بعد میں ہماری یہاں پہ زمان پارک میں بھی ان سے ملاقاتیں ہوئیں، پھر جس دن ان کا یہ لانگ مارچ تھا کنٹینرز پہ بھی ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گئے تھے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ملک اور قوم کو اگر کوئی امید ہے تو وہ عمران خان صاحب کی شکل میں ہے۔ یہ ملک جس طرح سے ترقی کر رہا تھا، جو ہماری جی ڈی پی گروتھ تھی، جو انڈسٹری گرو کر رہی تھی، جو ایگریکلچر اتنا آگے آیا ہے، جو ہر سیکٹر میں امپرومنٹ آئی تھی، وہ یہ خان صاحب کے دور میں آئی۔ کوئی شک نہیں کہ اس وقت لوگوں نے کہا کہ انفلیشن زیادہ ہے، قیمتیں زیادہ ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن واقعتاً قیمتیں زیادہ تھیں۔ لیکن جب بعد میں گورنمنٹ آئی ہے تو اس سے قیمتیں ملٹیپلائی ہو گئی ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل کچھ اگر حالات ایسے ہوں تو آپ کے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہوتی، یا جنہوں نے 50 سال حکومتیں کی ہیں
تو اس وقت سے ملک کی فاؤنڈیشن اس لیول پہ نہیں آئی کہ ہم کوئی اسٹرانگ معیشت بن سکے۔ شاہد صاحب آپ کی باتوں سے مطلب پتہ کیا لگ رہا ہے کہ آپ وکلا کی سیاست تو کر ہی رہے تھے، کلبز کی سیاست بھی ہم نے دیکھی آپ کی، مجھے اب لگ رہا ہے آپ کوئی عوامی سیاست میں بھی جا رہے ہیں کیونکہ آپ جو ٹارگٹ سوچتے ہیں اس پہ چل پڑتے ہیں، اور جب چل پڑتے ہیں تو منزل آپ کو مل جاتی ہے، تو یہ کہیں سیاسی ٹچ تو نہیں آ رہا آپ کی زندگی میں عوامی؟ عدنان، بات ایسے ہے کہ دیکھیں، خان صاحب کے ساتھ تو میں گیا ہوں، ان کا میں اپنی طرف سے سپورٹ کرنے کے لیے بھی ہیں کہ ممبر پنجاب بار اور ہمارے باقی ساتھی ایڈوکیٹس، ان کو بھی میں نے کنونس کیا اور ہم نے الحمدللہ ان کو سپورٹ کیا اور کرتے رہیں گے، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق پر ہیں اور ان کی پارٹی اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے میری ان کے ساتھ یہ ایفیلیشن اور یہ سپورٹ کنٹینیو رہے گی۔ باقی جہاں تک بات ہے عوامی سیاست کی یا ٹچ کی، تو میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کے ڈیفرنٹ شہروں میں، بڑے شہروں میں ہمارا اکثر آنا جانا ہوتا ہے، لاہور ہماری ہر ہفتے میٹنگز ہے، ہم باقی جگہ پہ بھی جاتے ہیں، فیصل آباد بھی بالکل نیبر میں ہے اور انٹرنیشنل کنٹریز میں بھی بڑی جگہ گئے ہیں۔ جو حالات جنگ کے ہیں، جو آج سے آلموسٹ 200 سال 1849 میں ضلع بنا تھا، ایسی اور اس کو آج بھی ہم شہر نہیں کہہ سکتے، یہ ایک اچھے دیہات کی طرح بھی نہیں ہے، کھنڈرات کا نظارہ پیش کر رہا ہے۔ تو اس کا کچھ حق ہے ہم پہ۔ مجھے اگر کوئی موقع ملا، اللہ نے مجھے موقع دیا، تو یہ میرے دل میں ایک ضرور ہے کہ اس کا نقشہ بدلا جائے، اس کو شہر محسوس ہو۔ اچھا، آپ نے بات کیا موقع ملے، تو اگر آپ کو کہیں سیاست میں خان صاحب سے آپ کو ٹکٹ شکٹ لے جائیں پی ٹی آئی کی، تو آپ جھنگ سے الیکشن لڑیں گے؟ جی، اگر مجھے میری پارٹی نے، خان صاحب نے مجھے کہا، یہ موقع دیا، تو میں ڈیفینیٹلی الیکشن لڑوں گا، لیکن میرے ذہن میں ایک ہی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ اب آپ ان سے بہت بعد میں ضلع بنا ہے ٹوبہ ٹیک سے۔ ایون فیصل آباد اس کی تحصیل تھی۔ فیصل آباد نہ صرف تیسرا بڑا شہر ملک کا بن گیا، بلکہ وہاں ڈیولپمنٹ بھی بہت زیادہ ہے، شہر نے بڑی ترقی کی ہے۔ ٹوبہ اس سے زیادہ ترقی یافتہ شہر لگتا ہے، وہاں پہ موٹر وے 8 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ 2 موٹر وے جا رہے ہیں۔ تو ہماری یہ بدقسمتی ہے، اس کو تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ ہمارا موٹر وے 30 کلومیٹر دور ہے، لیکن یہ میرا مطالبہ اور میری خواہش ہے کہ ہم گوجرا انٹرچینج سے ایکسپریس وے جھنگ کے لیے آئیں۔ میں نے ابھی بھی بات کی ہے، میں نے ہائر اتھارٹی سے بات کی ہے، میں نے چیف منسٹر پنجاب تک بات کی ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی ایک خوشخبری دے رہا ہوں کہ ودن فیو منتھس یہ آپ کی گوجرا انٹرچینج سے جھنگ تک سڑک جو ہے کارپیٹ ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہم نے ایفرٹس بڑے کیے ہیں۔ لوگوں کی خواہش بھی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور یہ ایک ٹکڑا اس میں بہت ہی خراب ہے سڑک کا، یہ گوجرے میں جیسی یہ پوری سڑک کمپلیٹ کارپیٹ ہوگی، لیکن اس کے بعد میرا اگلا مطالبہ ہے کہ مجھے الیکشن میں کوئی موقع ملے نہ ملے، اس جنگ کی ترقی کے لیے، مسائل کے لیے میں اپنی آواز اٹھاتا رہوں گا، میں جس حیثیت میں بھی ہوں۔ میں ایکسپریس وے کی بات کرنا چاہتا ہوں، جس طرح سے سائیاں والا سے فیصل آباد کے لیے ایکسپریس وے بنا ہے، یہ موٹر وے انٹرچینج سے 2 رویا سڑک ڈائریکٹ جھنگ بائی پاس تک آنی چاہیے، اور یہاں سے 10 سے 15 منٹ میں ہمیں انٹرچینج میسر ہونا چاہیے۔ شاہد صاحب، آپ کے جو تعلقات ہیں، جو آپ کی سوسائٹی ہے، یہ ایگزیکٹو لیول کی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آپ وکلا کے ساتھ ملتے ہیں، آپ روٹری کلب میں جاتے ہیں، تو آپ کی یہ جو سوسائٹی ہے یہ ایگزیکٹو لیول کی ہے۔ الیکشن میں اگر آپ آتے ہیں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ٹکٹ مل جاتی ہے تو آپ الیکشن جنگ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ پبلک میں تو ابھی آپ گئے ہی نہیں ہیں، تو آگے الیکشن تو قریب ہے؟ اگر الیکشن کا مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ ڈور ٹو ڈور پبلک کے پاس بھی جائیں گے، اور پبلک کے بہت سے ایسے دوست ہیں جو میرے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اگر کبھی بھی کوئی ایسا موقع ملا تو میں بلدیاتی الیکشن کی روٹس تک جاؤں گا اور ان دوستوں کو ساتھ لوں گا، صرف اور صرف اس جنگ کی قسمت بدلنے کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ میں جو اس وقت فوری طور پر جو ہم مطالبے پیش کر رہے ہیں، اور جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہاں جس لیول کا ہمارا شہر ہے، یہاں میڈیکل کالج ہونا چاہیے گورنمنٹ کا۔ میڈیکل کالج سے یہ ہے کہ گورنمنٹ کو سیٹیں بھی بڑھیں گی، ساتھ جو ہمارا ہاسپٹل ہے وہ اتنا اپ گریڈ ہو جائے گا کہ یہاں بہت ہی A1 قسم کی آپ کو ہیلتھ فیسلٹیز اویلیبل ہوں گی، اور یہ ہاسپٹل اس پوزیشن میں ہے کہ یہاں میڈیکل کالج بن سکتا ہے۔ اچھا چوہدری صاحب، یہاں آپ نے یہ بات کی ہے، ایک بات اور کرتا چلوں کہ
پڑھے لکھے لوگوں میں عام طور پر دیکھا جائے تو سیاست سے ذرا دور رہتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں ایسے ہی مفت کا یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں بدنامی بھی اکثر مل جاتی ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ ایک اچھی سوسائٹی اور پھر آپ کا اس جانب اچانک توجہ، یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ جی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر میں نے اس طرف آنا ہے یا میں آنا چاہ رہا ہوں تو میرے ذہن میں صرف اور صرف یہ کہ اس مٹی کا، اس جگہ کا، اس جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہم پہ کوئی حق ہے۔ ہم اس شہر کا سیوریج کا جو نظام ہے اس میں ماسٹر پلان ہونا چاہیے، اس پورے شہر کا ایک لیول پہ نیا سیوریج ہو، اس لیول پہ نئی سڑکیں بنے، پارک بنے، یہاں کوئی صفائی، کوئی لوگوں کو نظر آئے شہر۔ اس کے لیے کوئی کوشش کرنے کے لیے مجھے جس لیول تک جانا پڑا میں ضرور جاؤں گا۔ اچھا، یہ آپ پہ ایک بات اور بھی آ سکتی ہے کہ چوہدری صاحب کی، کیونکہ بیسک آپ کا علاقہ جھنگ نہیں ہے، تو یہ لوگ بھی بات کریں گے کہ آپ بھی اسی طرح ہوں گے جیسے ایک آدھے ایم پی باہر سے آتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں، تو آپ بھی اسی طرح ہوں گے یا آپ میجر سرور صاحب سے متاثر ہوں؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں 91 سے میں جنگ میں ہوں۔ میرے 4 بچے ہیں الحمدللہ، یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہاں پڑھے، اور اب ان کی شادیاں ہو گئی ہیں اور وہ رہ رہے ہیں، اپنی پریکٹیکل لائف گزار رہے ہیں۔ تو جھنگ ہمارا، میرے بچوں کا یہاں پیدائش کا ضلع ہے، وہ یہاں رہ رہے ہیں، میں رہ رہا ہوں، تو میرا جھنگ کے ساتھ بڑا پرانا اس وقت ایک واسطہ تعلق ہے۔ یہاں وکلا میں الحمدللہ میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، تو یہ پوری ڈویژن کا الیکشن تھا، لیکن جھنگ سے مجھے اتنی زیادہ محبت ملی کہ میری لوکل جھنگ سے لیڈ جو تھی وہ باقی تمام کینڈیڈیٹس کے ووٹ جمع کر کے بھی میرے سے اکیلے کے زیادہ تھے جھنگ شہر سے۔ پھر مجھے پورے ڈویژن سے جو میں نے لیڈ لی ہے وہ پنجاب میں ایک ریکارڈ لیڈ ہے۔ اچھا، آپ پہ یہ بات بھی آئے گی کہیں آپ میجر سرور صاحب سے متاثر تو نہیں ہوئے، کیونکہ وہ بھی سیاست میں گئے اور وہاں سے ون کیا، رہتے تو اکثر جھنگ میں ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کا کم از کم اب ایسے لگتا ہے کہ کم از کم کسی بھی حلقے میں اگر کھڑے ہو جائیں تو اس کا گراف اوپر ہے، 10-15 ہزار ووٹ ایسے آرام سے ہی آ جائے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں چونکہ یہاں ریگولر رہ رہا ہوں، میں تو یہاں کے مسائل کی وجہ سے الیکشن میں اگر حصہ لینا چاہوں گا۔ میری باقی پارٹی کی جہاں تک بات ہے، پارٹی اگر کسی اور کو، کسی کو بھی ٹکٹ دیتی تو میں اس کا الیکشن خود کنٹیسٹ کروں گا، اور اگر مجھے موقع ملتا ہے تو میں جھنگ کی عوام اور جھنگ کے مسائل کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ جھنگ کے ان مسائل کا ذمہ دار آپ کی نظر میں کون ہے، یہاں کی عوام یا یہاں کے سیاستدان؟ دیکھیں، سب سے بڑی ذمہ داری عدنان سیاستدانوں پہ آتی ہے۔ سیاستدان کوئی بھی ہوں، ان کو اقتدار میں طاقت ملتی ہے، ان کو پاورز ملتی ہیں جب بھی وہ اقتدار میں آتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جھنگ کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ لوگ گرانٹس تو ملی ہیں، جیسے 7 ایم پی ہیں تو ان کو جب گرانٹس ملتی ہے تو 7 پہ تقسیم ہو جاتی ہے اور ہر بندہ اپنے اپنے حلقے میں اپنی گرانٹس لگاتا ہے۔ اب ایک شہر ہے، اس میں 7 ایم پی اے کے سارے ڈسٹرکٹ کے لوگوں نے آنا ہے، وہاں تو مرکز ہے۔ اس کے لیے جب تک کوئی گورنمنٹ سے آپ بڑا پروجیکٹ نہیں لیں گے، اسپیشل گرانٹس نہیں آئیں گی، تو اس شہر کی تصویر یا تقدیر نہیں بدلے گی۔ جھنگ کے شہریوں کا ایک مطالبہ ہے، اکثر کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ جھنگ کو ڈویژن بننا چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو ابھی وکلا کا ایک محاذ لڑ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہائی کورٹ والا سلسلہ ہے یہ فیصلہ آباد آ جائے، تو یہ بھی ایک جھنگ والوں کی خواہش ہے کہ اسے ڈویژن بننا جائے، تو اس بارے میں آپ یہ بھی ایک بڑی جائز خواہش ہے۔ یہ گجرات ابھی ریسنٹلی ڈویژن بنا ہے، تو میں کیلکولیشن دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ہماری 4 سیٹیں تھیں ایم این اے کی، 3 رہ گئیں، تو کچھ ہزار پاپولیشن کی وجہ سے، کچھ تھاؤزنڈس پاپولیشن کی وجہ سے گجرات کی 1 سیٹ ہم سے زیادہ ہوئی، زیادہ ہوں گے ایم این اے کی۔ وہاں 4 ہوئیں، یہاں 3 رہ گئیں، اور وہ چند ہزار صرف زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ آج ڈویژن بھی بن چکا ہے۔ تو ہماری جھنگ کی ایک ہسٹری ہے، ایک بہت پرانا ہسٹوریکل سٹی ہے، اور اس کے ساتھ جغرافیکلی ٹوبا بھی بہت قریب ہے، اور ایون یہ جو آپ کا بکر لیا ہے وہ بھی اس کے قریب پڑتا ہے۔ تو اس سارے کو دیکھ کر اس کو ڈویژن بننا چاہیے، یہ یہاں کی عوام کا رائٹ ہے، یہاں کے لوگوں کا رائٹ ہے۔ اور باقی جہاں تک ہائی کورٹ کی بات ہے، اس کے لیے تو ہم نے بڑی جدوجہد کی اور انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے یہ اس میں مطالبہ ہے کہ ڈویژنل لیول پہ ہائی کورٹ کے بینچ آنے چاہیے۔
جھنگ اگر کل کو ڈویژن بنتا ہے تو انشاءاللہ یہاں بھی بینچ بننا چاہیے. اگر فیصل آباد بھی بینچ بنتا ہے، موٹر وے کے ساتھ ہو، موٹر وے کے صفائی قریب ہو، تو لوگوں کو یہاں سے اس کی بلڈنگ بھی موٹر وے کے ساتھ ہو. یہ بھی ہماری، کیونکہ اب شہر اور موٹر وے کے ساتھ ہو تو آپ کو 1-1.5 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے. ہوں تو ہمارے لیے، وہ بھی لوگوں کے لیے جو یہاں سے لاہور جاتے ہیں، یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو احمد پور سیال ہمارے ڈسٹرکٹ سے جاتے ہیں، جو اس سے بھی پیچھے لوگ رہنے والے وہ جاتے ہیں، تو ان کے لیے انتہائی مشکلات ہیں. وہ عوام، بہت سے عوام جن کو میں جانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی لٹیگیشن چھوڑ جاتے ہیں، وہ اپیلوں میں نہیں جاتے کہ ہم وہاں کہاں جائیں، اور اتنی دور پھر کہاں فیصلے بھی نہیں جائیں. ہوتے جلدی. تو اس لیے اگر یہ قریب آ جائیں تو اس میں پھر فیصلے بھی جلدی ہوں گے، لوڈ کم ہوگا عدالتوں پہ، اور فاصلہ بھی کم ہوگا. چوہے صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، جیسے سیوریج کہا جا سکتا ہے، گلی محلے سڑکیں، کیا اگر جھنگ ڈویژن بن جائے تو یہ مسائل حل نہیں ہو جائیں گے؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا. انشاءاللہ ہماری پہلی سب سے بڑی جو ہے پرائرٹی یہی ہے اور ہوگی کہ جھنگ کو ڈویژن بنایا جائے، اور یہ مسائل ساتھ حل آٹومیٹیکلی ہوں. آپ نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی جتنے بھی سائی وال ڈویژن بنا تھا پچھلے گورنمنٹ میں، پچھلے دور میں، تو اگر وہاں گئے تو شہر کا نقشہ بدل گیا ہے. چونکہ اس کے لیے پھر فنڈز کی ایلوکیشن گورنمنٹ کی ایک ضرورت بن جاتی ہے. اور ہر چیز اسیس میں بھی ہوتی ہے کہیں کہ آپ کو کمشنر صاحب بیٹھے ہیں جی قریب ترین. جی، اس میں آفیسرز بھی آپ کے بالکل قریب آ جاتے ہیں، اور شہر بھی اپ گریڈ ہوتا ہے. تو یہ جو سیوریج ہے، یہ روٹین کا سیوریج اور بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ پورے شہر کا سیوریج اور سڑکیں، کارپیٹ ایک ہی گو میں ہوں، تاکہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں ایک دن سیوریج بن گیا اور پھر سڑک وہ خراب کر دی اور پھر دوبارہ وہ گیا. تو یہ ایک لیول پہ چیزیں آنی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ میگا پروجیکٹس بہت سے اس شہر کو ضرورت ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، میڈیکل کالج کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں ٹیکس فری زون جو ہے وہ آپ کو انڈسٹریل اسٹیٹ کی ضرورت ہے. اب فیصل آباد میں 2 ٹیکس فری زون ہیں. آپ کے جو M3 انڈسٹریل اسٹیٹ ہے موٹر وے پہ، وہاں پہ 10 سال تک ٹیکس نہیں ہے. یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے. اب یہ پسماندہ ضلع ہے، یہاں کے لوگوں کو اگر ایسی فیسلٹی دی جائیں جو یہاں کے لوگ بڑے شہروں میں جا کر انڈسٹری لگاتے ہیں، وہ یہاں لگائیں اور لوگوں کو روزگار ملے اور ان کو فیسلٹی ساری ملیں، ٹیکس فری ہو. تو میں اس کے لیے بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ جو جھنگ ہے اس کو خاص طور پر ٹیکس فری زون قرار دیا جائے، اس کو انڈسٹریل اسٹیٹ بنایا جائے. اور ڈویژن اس کا رائٹ ہے. اس کی ویسے ہسٹوریکل ایسی ہسٹری ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ اس کا حق کہ بنتا ہے. اس کا حق بنتا ہے. اس کو آج سے پہلے ڈویژن ہونا چاہیے تھا. اور اسی طرح سے اور بھی اس میں لوگوں کے لیے بہت سی تفریحی چیزیں ہیں، اور باقی شہر کو اپ گریڈ ہونا چاہیے. شاہ صاحب، جھنگ میں بڑے یہ ایک سیاستدانوں کا بھی اپنا ایک ہوتا ہے نا، جتھا جسے کہا جا سکتا ہے. جھنگ کے سیاستدانوں نے بھی اسی طرح اسے کیپچر کیا ہوا ہے. نیا جو بھی آتا ہے وہ بلکہ یہ تاثر ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے، اپنا پیسہ ضائع کرتا ہے، اور بڑے آرام سے اسے بعد میں ایسا غائب ہوتا ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتا. تو آپ اگر سیاست میں آتے ہیں اور جھٹکا لگ جاتا ہے کوئی سیاسی، تو آپ کہیں ویسے تو نہیں ہو جائیں گے؟ کیونکہ ہم نے یہاں سے بڑے لوگ سیاست سے بھاگتے دیکھے، سیاست بھی چھوڑ گئے، شہر بھی چھوڑ گئے. تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم چودھری صاحب آپ جیسی شخصیت کو یہ دیکھیں کہ شہر سے ہی اسی چکر میں گئے. عدنان، کچھ لوگ سیاست میں صرف اپنی جو ہے، میں سمجھتا ہوں، نام، ایڈورٹائزمنٹ کہہ لیں، پاپولیرٹی کہہ لیں، مشہوری کہہ لیں، اس کے لیے آتے ہیں. کچھ لوگوں کے مقاصد شاید کچھ اور ہوں کہ پاور میں آ کر انہوں نے کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے، کیا اس میں ارن کرنا ہے. تو میں الحمدللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں دی ہیں. میں پہلے پوری ڈویژن میں الیکشن کنٹیسٹ کر کے ایک ریکارڈ لیڈ کے ساتھ اپنے ایک وکلا کی نمائندگی رکھتا ہوں. میرا سیاست میں آنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے. اگر میں آیا اور مجھے اگر پارٹی نے کہا اور اللہ نے موقع دیا کہ میں بالکل دل سے کہتا ہوں کہ میں اس شہر میں کچھ اپنی خدمت کر سکوں اور اس انداز سے کروں کہ وہ یاد رکھا جائے. میرا یہ ماٹو ہے، یہ مقصد ہے. اس کے لیے میں الیکشن میں میں جیتوں یا ہاروں، انشاءاللہ میں سیاست میں بھی اور عوام کے ساتھ بھی، اور اپنے جو میرا مقصد ہے اس کے لیے کام کرتا اچھا، ہوں. اب 2 سیٹیں ہیں یہاں، ایک MNA، ایک MP ہے، ایک اس لیول کی سیاست ہے. ایک آ رہی ہے بلدیاتی سیاست بھی آگے. تو آپ کا ٹارگٹ کون سی سیاست ہے؟ دیکھیں، میں نے جو آپ کو پہلے کہا ہے
کہ یہ تو پارٹی جو بھی فیصلہ کرے وہ مجھے قبول ہوگا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں شہر کے حوالے سے زیادہ کنسرن ہوں۔ تو شہر جو ہے اس کا پورا ہمارا جو اربن ایریا ہے اس کا ایک ایم پی اے ہے۔ ہوں، تو اگر صوبائی گورنمنٹ سے کوئی بات کرنی ہے، اس سے کوئی اسپیشل پیکج لینا ہے، اس سے کوئی ڈیولپمنٹ کروانی ہے، اس شہر کو ڈویژن کے لیے کوئی آپ نے جدوجہد کرنی ہے، تو اگر اس میں آپ کو کوئی اختیار ملتا ہے تو وہ ایم پی اے بننے کے بعد زیادہ ملتا ہے۔ بہت شکریہ چوہے صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمیں جو ٹائم دیا۔ چوہے صاحب نے آج بہت سی خبریں ہمیں دی، بہت سی خوشخبریاں بھی دی، اور اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جوڈیشل کمپلیکس کے حوالے سے انہوں نے بتایا، پھر ان کی جو ملاقاتیں تھیں میں نے شروع میں بتایا تھا کہ وہ ان کا رزلٹ کیا ہے، تو ان کا رزلٹ یہی ہے کہ چودھری صاحب چاہتے ہیں کہ جھنگ کے حلقہ، شہری حلقہ سے الیکشن لڑا جائے ایم پی اے کا، اور جھنگ کے لیے کچھ کیا جائے۔ تو ہماری دعائیں تو سب کے ساتھ ہیں، ان کے بھی ساتھ ہیں کہ جو بھی نکلیں جھنگ کے لیے کچھ کریں، اور چودھری صاحب کا جو میں نے ابھی تک کیریئر دیکھا ہے کہ انہوں نے جو سوچا ہے وہ کر دکھایا ہے، تو یہ بھی ایک امتحان ہے، اور دیکھتے ہیں کہ چودھری صاحب یہ کب تک پاس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔